ओए ظالموں، میرا ایک بیٹا تھا، ماں نے جمعہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس باپ کی آواز نے دل کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کل کو میں اور آپ ہوں گے۔ کب تک مذمت کرتے رہیں؟ جب تک سوال نہیں کرو گے، اپنی باری کے منتظر رہو گے۔ اردو لغت میں نہ جانے امن کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن میرے وطن میں ایک سانحے سے دوسرے سانحے تک کی درمیانی وقفے کو امن کہتے ہیں۔ کون ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کہاں ہیں؟ ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ اور تیز ہوائیں درختوں کو جب ہلاتی ہیں تو مینا اپنے بچوں کو چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور گھونسلے سے کوئی بچہ اگر گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ اور ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے سے جب گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روح پہلی مچھلیاں اسے اپنا پڑوسی مان لیتی ہیں۔ کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو سانپ، گلہری، چیتا، بکری کسی لکڑی کے تختے پر ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ اے میرے مالک خداوندہ دانے غیوب، میرے وطن میں کوئی جنگل سا قانون نافذ کر دے۔ سنا ہے جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ یہاں بولنے پر پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں۔ آج حرف آخر ہے، بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی۔ اٹھ کے درد بندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ یار اس دکھ کو محسوس کرو، ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ کون ہے قاتل؟ کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کرے؟ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے، کتنی ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کر دی ہیں۔ کب تک اٹھاؤ گے لاشیں؟ ہم تھک چکے ہیں اب لاشیں اٹھا اٹھا۔